الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه 12:40 p.m. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من
قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قادر گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ سے ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کیا ہے الحمدللہ۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک قصے کو مکمل بیان فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کی چند تمہیدی آیات کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے، اور سورہ یوسف کی شان نزول کی وجہ بھی آپ کو بتا دی گئی کہ صحابہ کرام کی فرمائش کہ یا رسول اللہ کوئی بہترین سا قصہ سنائیں، اور ادھر سے یہودیوں کے کہنے پر مشرکین کا سوال کہ حضرت یعقوب کا وطن تو کنعان تھا، یہ کنعان سے مصر کیسے آ گئے؟ ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا تاکہ میرے پیغمبر کے صحابہ بھی قصہ سنیں تو ان کے دل بھی باغ باغ ہو جائیں، اور مشرکین کے سوال کا جواب بھی ہو جائے، اور انہیں پتہ چل جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ بغیر وحی کے اس واقعہ کی تفصیل بتا دے۔ اور پھر نحن نقص علیک احسن القصص، اس قصے کو تمام قصص میں بہترین کیوں کہا، اس کی وجہ بھی آپ کو بتلا دی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن کائنات کا جو فارمولہ ہے وہ ہے تضادات کی آمیزش، کہ یہاں کائنات میں اللہ نے متضاد چیزوں کو پیدا فرما کر کائنات کو رونق بخشی ہے، اور اس فارمولے کو اگر عملی صورت میں دیکھنا ہو تو یہ فارمولہ سورہ یوسف میں لاگو نظر آتا ہے۔ اور دوسری وجہ بھی آپ کو بتلائی تھی کہ اس قصے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ گہری مناسبتیں ہیں۔ ان دو باتوں کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اس واقعہ کے 15 مرحلے ہیں۔ مرحلہ در مرحلہ اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور وہ 15 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یہاں سے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف اور بنیامین یہ دونوں سگے بھائی تھے، ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا راحیل۔ حضرت یوسف پیدا ہوئے اور ان کے تقریباً کم و بیش 2 سال بعد بنیامین پیدا ہوئے، تو حضرت راحیل کا انتقال بچپن میں ہی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ خواب کوئی تاریخی اس کی اب حیثیت نہیں، اس کی قرآنی حیثیت ہے۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے ذکر کیا۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو واقعہ بطور واقعہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ اس واقعہ سے جو کچھ مجھے سمجھ میں آئے گا وہ بھی بتاؤں گا۔ یہاں مفسرین نے جو کلام کیا اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
جب حضرت یوسف کا خواب حضرت یعقوب کے سامنے ذکر ہوا تو یہاں مفسرین نے کلام کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کی تشریح فرمائی کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حدیث النفس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ دن کو کرتے ہیں رات کو وہی خواب میں دیکھیں تو لا تعبیر لہ، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اگر میں رات کو خواب میں دیکھوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو یہ تعبیر نہیں ہے، یہ میرا کام ہے اور اسی سے متعلق جو دن کو کرتے ہیں رات کو وہی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ مریض چیک کر رہا ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث النفس، پیشے سے متعلق خواب ہے۔ اور دوسرے نمبر کے خواب ہیں جس کو کہتے ہیں تصویر شیطانی، کہ بسا اوقات گناہوں کی ظلمت انسان پر چھاتی ہے اور شیطان اس کے رگ و ریشہ میں سما جاتا ہے اور پھر عالم نوم میں طرح طرح کی تصویریں اس کو دکھاتا ہے، یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات جسمانی نظام ڈسٹرب ہو جانے کی وجہ سے دماغ پر دباؤ پڑتا ہے اور طرح طرح کی صورتیں خواب میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تیسرے قسم کے خواب ہیں جن کو کہتے ہیں الہام ربانی، جو بندہ مومن کو اللہ کی طرف سے پہلے الہام کر دیا جاتا ہے، اس کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اس کی تعبیر ہے۔ اور تعبیر سے متعلق جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں ان میں 2-3 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا خواب کسی سے ذکر مت کرو، ہر کسی کو مت بتلاؤ، ہاں اس کو بتلاؤ جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 عالم ہو، نمبر 2 حلیم ہو، خواب سن کر تعبیر بتلانے کا حوصلہ بھی ہو۔ بس آپ کا جلد باز بندہ ہوتا ہے نا، غلط تعبیر کر دیتا ہے۔ فرمایا عالم بھی ہو، حوصلہ مند بھی ہو، تیسرے نمبر پہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو تاکہ وہ اچھی تعبیر بتلائے، کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ بسا اوقات غلط تعبیر دینے سے خواب کا معاملہ اس وجہ سے غلط ہو جاتا ہے کہ بندے کا گمان اللہ کے بارے میں غلط ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان جیسا معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا معاملہ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اولا تو خواب کسی کو بتلائی نہ، اور اگر اس طرح کا خواب ہو اچھے بندے کا اور کسی کو بتلانا ہو تو عالم، حوصلہ مند اور آپ کا خیر خواہ ہو، اس کو بتلائیں جس کو پتا ہو کہ میں نے اس کو کیا کہنا ہے، تعبیر بتلانی ہے یا تدبیر بتلانی ہے، تو پھر اس سے خواب پوچھنا چاہیے۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے ذکر کیا اور اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یاد کیجئے نا وہ وقت جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یا ابتی، اے پیارے ابا جان۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ والد کو بادب الفاظ سے پکارنا چاہیے۔
إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. اے پیارے ابا جان، میں نے دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے، رأيتهم لي ساجدين، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو بڑا عجیب خواب تھا. لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور تعبیر کا علم بھی جانتے تھے. فوراً سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کو اللہ وہ شان عطا کرے گا کہ ہم سب اس کے تابع ہو جائیں. لیکن بیٹا بھی اس عمر میں ہے کہ کم سن ہے، 6-7 سال کی عمر ہے. تو پہلے اس خواب کی تدبیر بتلائی، پھر تعبیر بتلائی. فوراً سمجھ گئے کہ اس کو بڑا منصب ملنے والا ہے، اور اگر ابھی سے اس کا اظہار ہو گیا تو بھائی پھر اس سے حسد کریں گے اور اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو پہلے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتلائی. فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی، یہ جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا پیار کے اندر ڈوب کر، اے میری پتری، اس کو عربی میں کہتے ہیں بنیا. اردو میں ہم معنی کر دیتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، یعنی محبت کی انتہا میں جا کے کہا کہ میرے پیارے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پھر وہ حسد میں مبتلا ہو کر تیرے بارے میں کوئی بری تدبیر نہ کر ڈالے. اچھا، یہاں اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہمیں، فرمایا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ میری کامیابی کو دیکھ کر کوئی حسد میں آ کے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو فرمایا اپنے کاموں کو، اپنے منصوبوں کو تکمیل تک پہنچاؤ، انہیں راز میں رکھ کر ان کی حفاظت کرو. یوں نہیں کہ ہر جگہ چرچا کرتے پھرو، لوگوں کو خواہ حسد کا موقع دو. اس سے یہ معلوم ہوا قرآن آیت سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے کہ اپنے جائز منصوبوں کو حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے خفیہ رکھ کر تکمیل تک پہنچانا جائز ہے. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا انہیں نہ بتلانا. اچھا، ہوا یوں کہ ان کی سوتیلی والدہ نے بھی یہ بات سن لی، اور وہ تو ان کی تو حقیقی تھی نا، وہ جو 10 تھے، ان کو اس نے بتا دیا تو وہ تو جل گئے. اچھا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر بتلائی، آگے تعبیر بھی بتلائی. فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. لمبے جگر، جیسے اللہ نے تجھے یہ خواب دکھایا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے نبوت بھی عطا فرمائے گا. 3 باتیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تجھے نبوت عطا فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائے گا اور باتوں کے نتائج کو سمجھنے کا علم بھی عطا فرمائے گا. یہ 2 انعام. تیسرا
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اللہ تجھے بادشاہت بھی عطا فرمائے گا، اللہ نبوت بھی عطا فرمائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائے گا، ملکوں کی سلطنت بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا پہ اللہ نے نعمتوں کی بارشیں کی، اللہ تجھ پر بھی اپنی نعمتوں کی بارشیں برسائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، اور تیرا رب علم و حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کون سی نعمت کس کو کب عطا فرمانی ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ خواب کی تعبیر بتلائی، پہلے تدبیر بتلائی، پھر تعبیر بتلائی، اور وہ جو 10 تھے نا ان کو بھی پتہ چل گیا۔ بات یہ تھی کہ مشیت کو یہی منظور تھا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اور وہ جو سوال کرنے والے تھے 2 صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اچھا سا قصہ سنا دے، اور ادھر سے مشرکین نے کہا یعقوب علیہ السلام کے نام سے مصر کیسے آیا، ان کو بھی جواب دیا۔ فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں موجود ہیں، آگے ذکر آئے گا۔ تو یہاں تک پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، والد کو بدلایا، والد نے تعبیر بھی بدلائی، تدبیر بھی بدلائی، یہ ہو گیا پہلا مرحلہ۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ جب بھائیوں کو یہ پتہ چل گیا، اور طبعاً حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلان بھی حضرت یوسف اور بنیامین کی طرف زیادہ تھا، خصوصاً حضرت یوسف کی طرف زیادہ تھا۔ بھائیوں نے، باقی 10 بھائیوں نے اس کو بھی دیکھا تو کیا کہا؟ دوسرا مرحلہ، اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حسد کی آگ میں چل کے بولے، کہنے لگے یوسف اور اس کے بھائی دشمنی اور حسد میں یوں جل رہے تھے، یوں نہیں کہا یوسف اور ہمارے بھائی بنیامین، بلکہ کہا یوسف اور اس کے بھائی بنیامین، یہ دونوں باپ کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ گھر کے سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن پیار انہیں زیادہ کیوں ملتا ہے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اپنے والد اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہا معاذ اللہ کہ یقیناً اس معاملے میں ہمارا والد بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے بیٹوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اولاد کو پیسے دینا، کپڑے دینا، روٹی دینا، ان معاملات میں قطعاً کوئی بے انصافی نہیں تھی، لیکن محبت میں اختیار نہیں ہوتا، یہ بے اختیاری چیز ہے۔ محبت حضرت یوسف کے ساتھ زیادہ تھی، اور کیوں تھی؟ ایک ان کی والدہ انتقال کر گئی تو ماں کی شفقتوں سے وہ محروم تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا ہو
دنیاوی کام جانتا ہو، گھر کا کام کاج کرتا ہو، اور دوسرا ہو نیک صالح عالم دین، تو فطرتاً رجحان اس کی طرف زیادہ ہوگا کہ یہ عالم دین بھی ہے، بڑا نیک بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، تو فطرتاً دل کا کھنچاؤ ادھر ہوگا۔ اگر آج کے والد کا کھنچاؤ عالم کی طرف ہو سکتا ہے تو یعقوب کو تو پتا تھا نا کہ یہ میرا بیٹا نبی ہے، تو ادھر کھنچاؤ تھا۔ میں ایک اور آپ کو حدیث سے دلیل سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ مقدس جو خواتین آپ کی بیویاں تھیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 11۔ ان کی تعداد ہے 11۔ ان میں آپ علیہ السلام باریوں کی ایسی تقسیم فرماتے تھے کہ جس پر انصاف بھی رش کرتا۔ یعنی آج عائشہ کے پاس، کل حفصہ کے پاس، پرسوں میں حبیبہ کے پاس، اس سے آگے دن میمونہ کے پاس، ہر بیوی کے پاس رہنے کا دن باری متعین تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ تقسیم فرمائی نا تو ایک دعا بھی فرمائی، اور وہ دعا حدیث کی کتابوں میں روشن حروف کے ساتھ چمک رہی آج بھی۔ فرمایا اللہم ھذا القسم فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اس معاملے میں جس کا میں مالک ہوں۔ الفاظ سنو، فرمایا اے الہ العالمین یہ میری تقسیم ہے اس معاملے میں جس کا آپ نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن میرے رب مجھے اس معاملے میں قیامت کے دن سوال نہ کرنا جس معاملے کا اختیار میرے پاس نہیں تیرے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ عرض کیا یا اللہ میں نے ساری بیویوں کے دن باریاں تو مقرر کر دی ہے، یہ اختیار میرا تھا، لیکن دل پہ اختیار تیرا ہے، اور میرے دل میں محبت عائشہ سے جتنی ہے کسی اور سے اتنی نہیں۔ اور یہاں ایک جملہ اللہ کے نبی نے کہا الہ العالمین دل پر اختیار میرا نہیں، دل پر اختیار تیرا ہے۔ جس کا دل بھی اپنے اختیار میں نہ ہو، رب کے اختیار میں ہو، وہ مختار کل تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہی بات ہے یہاں حضرت یعقوب معاملات میں برابری ہو رہی ہے بالکل، لیکن دل ادھر جھکا ہوا ہے، محبت زیادہ ہے اس سے، اور محبت کی نہیں جاتی خود آگ ہی ہو جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے بھی کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں۔ پیغمبر کو اپنی فراست سے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے اور ماں کا سایہ بھی نہیں، تو دل کا رجحان ادھر ہے، پیار زیادہ ہے، پیار کا اظہار زیادہ ہے، بے انصافی نہیں، بے بسی ہے۔ بے انصافی جرم ہے اور پیغمبر کے قریب بھی نہیں جاتی بے انصافی، لیکن بے بسی تو جرم نہیں ہے۔ دل پر اختیار تو رب کا ہے، تو رب نے محبت یوسف کی سب سے زیادہ ڈالی ہے، لیکن انہیں اللہ کی اس تقسیم پر اعتراض ہو گیا۔ کہا ہمارا باپ تو بڑی غلطی میں ہے معاذ اللہ، تو کیا کریں؟ 10 بھائیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، پہلی
تجویز آ گئی. یہ دوسرا مرحلہ بیان کر رہا ہوں. پہلی تجویز آ گئی. کہا اقتلوا یوسف. حسد کتنا خطرناک مرض ہے. حسد کی آگ میں چل کے کہا ایک نے نہیں 2 3 نے جمع کر دیا کہ یوسف کو قتل ہی کر دو. دوسروں نے کہا اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، یا کسی بیابان جنگل میں جا کے اسے چھوڑاؤ تاکہ ہمیشہ کے لیے واپس نہ آ سکے. کوئی درندہ اسے کھا جائے گا تو معاذ اللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور شیطان نے انہیں ایک پٹی پڑھائی جو آج کے گناہگار کو بھی پڑھاتا ہے. کہا یوسف کو قتل کر دو یا ایسے کسی جنگل میں جا کے پھینک دو، کوئی درندہ کھا جائے گا، یہ رہے گا ہی نہیں. تو کیا ہوگا؟ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. پھر تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی. ظاہر ہے جب یوسف رہے گا نہیں تو محبت کی وہ سختی ختم ہو جائے گی، ساری محبتیں تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گی. باقی قتل ناحق اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دینا جرم تو بڑا ہے، لیکن وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا، یہ بڑا خطرناک دھوکہ ہے. یاد رکھیں گناہ ہو جائے تو ندامت کے ساتھ توبہ کریں، گناہ رہتا ہی نہیں. لیکن گناہ کرتے وقت یہ ارادہ ہو کہ ابھی کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ کام خطرہ ہے کہ بندے کو انجاماً کافر کر کے مار دے. اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے. بسا اوقات رب کو یہ فعل اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو دنیا سے اس حال میں اٹھاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوتا. یہ بڑا خطرناک کام ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں توبہ کر لیں، یہ اور یہ جملہ کہ ابھی تو جوان ہے، اللہ تعالیٰ میں اڑانے دو، ہمیں بوڑھے ہو کر توبہ کر لیں گے. تجھے کیا پتا ہے کہ کب تیری زندگی کی شام ہو رہی ہے؟ یہ اگلا سانس آئے گا کہ نہیں، یہ میرے تیرے علم میں نہیں، رب کے علم میں ہے. اس لیے اس امید پر گناہ کرنا کے بعد میں توبہ کر لیں گے، اس گناہگار کو بڑی مشکل ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے. ہاں گناہ ہو جائے پھر ندامت کے ساتھ توبہ کر تو رب کیا کرتا ہے؟ اللہ تیرے نامہ اعمال سے گناہ کو اپنی قدرت سے خود مٹا دیتا ہے. اور جہاں جہاں یہ گناہ ہوا اور یہ اس کے گناہ پر گواہ بنے، یہ جگہ، یہ کرامن کاتبین، اللہ ان سب کو بھلا دیتا ہے، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، گواہوں کو بھی بھلا دیتا ہے. سمجھنا رب کی رحمت. جب تو نے میں نے گناہ کیا نا تو لکھا تو فرشتوں نے تھا، لیکن اللہ نے انہیں نہیں کہا کہ مٹاؤ. اس نے توبہ کی، رب نے اپنی قدرت سے خود مٹا دیا، فرشتوں کو بھلا دیا. خود اس لیے مٹایا کہیں قیامت کے دن فرشتے میرے بندے کو تانا نہ دیں کہ تو نے گناہ کیے تھے، یہ تو ہم نے مٹائے کہ تو جنت میں آ گیا. اللہ نے کہا میرے بندے تو توبہ کر،
میں فرشتوں سے نہیں اپنی قدرت سے تیرے گناہوں کو خود مٹا دوں گا، لیکن توبہ کر تو صحیح۔ اور ندامت سے، یہ جو ندامت ہے نا، شرمندگی کے ہائے میں نے یہ کیوں کیا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو نا میرے بندے سے غلطی تو ہوئی، لیکن دیکھو نا کہ شرمندہ کتنا ہے۔ اس دل پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس دل پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا گر ہو جائے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ جو یوں نادم ہوتا ہے نا، پھر اللہ بھی اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لیکن جو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ بڑا خطرناک۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی مولوی صاحب، یہ جہان ای جہان مٹھا تے اگلا کہہ نہیں ڈٹھا، یہ ایسا جملہ ہے جس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ تو ہمیں قرآن بتلا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا، چلو ابھی یہ کام کرتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ یہ توبہ کی امید پر گناہ کرنے والے ایک وقت آیا کہ منگتے بھکاری بن کر یوسف کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ دنیا کا حال ہے، آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بڑا خطرناک مرض ہے کہ توبہ کی امید پر شیطان گناہ کروا دیتا ہے، جس سے پھر توبہ کی توفیق ہی مشکل سے ملتی ہے۔ 1:22 p.m. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کا جو بڑا بھائی تھا نا، اس کا نام تھا یہودا، وہ ان میں قدرے سمجھدار تھا لیکن اس پلاننگ میں ان کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ کہنے لگا اگر تم نے یوسف کو راہ سے ہٹانا ہی ہے تو پھر قتل کا گناہ کیوں کرتے ہو؟ اپنی طرف سے بڑی سمجھدارانہ تجویز دی، فرمایا پھر قتل کا گناہ کیوں کرتے ہو؟ یوں کرتے ہیں کہ یوسف کو جا کر کسی کنویں میں ڈال دیں گے، کوئی راہ چلتا ہوا قافلہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، ہم قتل سے بھی بچ جائیں گے اور یوسف بھی یہاں نہیں رہے گا۔ تو بھائیوں نے کہا ویلکم، کیا بات ہے، بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں نا، کیا تجویز دی ہے۔ حالانکہ تجویز جو اس نے دی ہے یہ بھی حسد پر مبنی تھی، لیکن اس نے کہا کہ قتل کا گناہ نہیں کرتے اور اس کو جنگل میں بھی نہیں چھوڑتے، کوئی درندہ کھا جائے گا تو پھر بھی تو مر جائے گا نا، قتل بڑا جرم ہے، یہ نہیں کرتے۔ یہ کرتے ہیں کہ باپ سے جدا بھی ہو جائے، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہمیں قتل کا گناہ نہ ہو۔ لیکن انہوں نے یہ پتہ نہیں تھا قتل سے تو بچ جائیں گے، لیکن پیغمبر کو ستانا بھی کوئی کام گناہ ہے۔ چنانچہ میٹنگ میں یہ طے ہو گیا کہ جو یہودا نے کہا ہے نا یہ بڑی بیسٹ تجویز ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو اب مشورے کے بعد والد صاحب کی خدمت میں آئے اور کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ اپنے مطالبے کی تمہید میں کہا ابا جان
کیا وجہ ہے یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، جبکہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہم سے بڑھ کے اس کا خیر خواہ کون ہوگا؟ ہمیں تو بڑا پیارا ہے، دل و جان اس پر فدا ہے، لیکن آپ ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، یوسف کو اپنے آپ سے جدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کل ہم جنگل میں شکار کے لیے جا رہے ہیں، یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے نا، یہ جنگل کے میوے کھائے گا، وہاں کھیلے کودے گا، باقی رہی بات حفاظت کی تو ہم ہیں نا حفاظت کرنے والے، فکر کون سی ہے، ہم اس کی حفاظت پہ جانے لٹا دیں گے، آپ ذرا اعتماد تو کیجئے نا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب میں دو باتیں فرمائی، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ کہا میرے بیٹو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ یوسف کی جدائی مجھے صدمے میں مبتلا کر دیتی ہے، تمہیں پتا ہے نا کہ میں یوسف کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، غم زدہ ہو جاتا ہوں، اور دوسری بات وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ جہاں تم شکار کے لیے جاتے ہو وہاں بھیڑیے بہت ہیں، مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں تم نظر انداز کر دو اور یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یہ کیوں کہا؟ ایک تو بات یہ تھی کہ جس جنگل میں یہ شکار کرتے تھے وہاں کثرت سے بھیڑیے ہوتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، یوسف علیہ السلام ان کے دامن میں ہیں، اچانک 10 بھیڑیے آئے اور وہ یوسف علیہ السلام کو ان سے چھیننا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے جو بڑا بھیڑیا ہے اس نے ان سب کو ہکا دیا اور یوسف کو بچا کر ان 9 سے تو بچا لیا، لیکن پھر زمین پھٹی اور یوسف علیہ السلام اس میں چلے گئے۔ یہ خواب بے نہیں سچا ہوا کہ 10 میں سے 9 تو کہتے تھے قتل کر دیں یا کہیں پھینکائیں تاکہ بھیڑیا کھا جائے، یہودا نے قتل سے تو بچایا لیکن کنویں میں ڈلوایا نا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اس لیے ان کو یہ بات پہلے سے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے، اس لیے اپنے خدشے کا اظہار بھی کیا لیکن روکا نہیں۔ روکا اس لیے نہیں کہ وہ 10 تھے، بڑی قوت میں تھے، تو اپنی حکیمانہ بصیرت سے ان کو بات تو بتلا دی، ان کے کانوں میں بات پہنچا تو دی کہ مجھے یہ خدشہ ہے، لیکن روکا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو یہاں بھی وہ کوئی تکلیف پہنچا دے۔ یہاں بھی پیغمبر کی بے بسی نظر آتی ہے۔ اب جب یہ بات کہی نا تو 2 باتیں کہی تھی نا کہ یوسف کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسری بات کہی کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو پہلی بات کا جواب تو ان بیٹوں کے پاس تھا ہی کوئی نہیں، اس لیے اس کا جواب تو انہوں نے دیا ہی نہیں، دوسری بات کا جواب دیا۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ کہنے لگے ابا جان اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے ہمارے ہوتے ہوئے تو پھر ہمارا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ جس طرح آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں بادشاہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہو جائے، انہوں نے بھی یہ سیاسی تسلی دی۔
کہ اگر ہمارے ہوتے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے ہماری جوانی کا کیا فائدہ؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑی جماعت ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی مجال ہے کہ یوسف کے قریب ہے، پھر ہم تو مر گئے نا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی، اور جب حضرت یوسف بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو برستی آنکھوں کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ علم ابھی پیغمبر کو نہیں کہ جو 7 سال کی عمر میں روانہ ہو رہا ہے، اب 40 سال کے بعد اسے دیکھنا نصیب ہوگا۔ یہ علم نہیں، رب بتلا رہا ہے کہ علم غیب کا خزانہ میرے پاس ہے، میں چاہوں تو پیغمبر کو بتلا دوں، وہ قیامت کی باتیں بھی بتلا دے، اور نہ چاہوں نہ بتلاؤں تو اپنے بیٹے کے متعلق بھی علم نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ بھیج دیا اور دیکھتے رہے، جہاں تک یوسف علیہ السلام نظر آتے رہے نا تو یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر برستی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جن کی نظر محدود ہو وہ حاضر اور ناظر نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ غیر محدود نظر صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے بھی دیکھا نا، وہ بھی تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ ابا جی دیکھ رہے ہیں، ابا جی دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابا جی کو نظر نہیں آتا، ابا جی کے سامنے تو یوسف علیہ السلام کو کبھی ایک کندھے پہ اٹھا رہا ہے، کبھی دوسرے کندھے پہ اٹھا رہا ہے، کبھی یہودا اٹھا رہا ہے، کبھی شمعون اٹھا رہا ہے، کبھی دوسرا اٹھا رہا ہے، تاکہ والد صاحب مطمئن ہوں۔ یہ تو دھوکہ رہے تھے۔ جب جو ہی انہوں نے دیکھا کہ آپ باپ نہیں دیکھ رہے تو 7 سال کے یوسف کو تھپڑ مارنے شروع کر دے، دھکے دینا شروع کر دے، بڑا بنتا ہے، بڑا تو باپ کا پیارا ہے۔ اب قرآن اس کو بھی بیان کر دھکے مار مار کر کنویں کے کنارے لے گئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ یوسف کو لے گئے اور سارا منصوبہ تکمیل کو پہنچا کہ اب یوسف کو کنویں میں پھینکنا ہے، کنویں کے کنارے پہ جا کر رسی کے ساتھ باندھ کے جنابی یوسف کو کنویں کے اندر لٹکا دیا، کیسا منظر ہوگا؟ اللہ کا معاملہ اپنے نبیوں کے ساتھ ساری مخلوق سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر کو مخلوق میں کسی کا آسرا نہ رہے، صرف میرا ہی آسرا رہے۔ رسی سے باندھ کے اپنے 7 سال کے کم سے بھائی کو بھائیوں نے کنویں میں لٹکا دیا، اور جب کنویں میں لٹک گئے اوپر سے رسی کو کاٹنے لگے، ادھر سے رب العالمین نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جا، جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا میں تو ہوتا ہوں نا، جا میرا پیغمبر کم سن ہے کنویں میں گرانے لگے ہیں، جبرائیل آج اپنی ساری پرواز کی طاقتیں لگا کے جا، میرا یوسف کنویں کے اندر نیچے نہ جانے پائے، پہلے تیرا پر ہونا چاہیے۔ ادھر سے رسی کٹی، یوسف علیہ السلام نیچے گرنے لگے۔ ابھی یوسف علیہ السلام نیچے کنویں میں موجود پتھر پہ نہیں پہنچے تھے کہ جبرائیل نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے نوری ہاتھوں میں لے لیا، اور قرآن کہتا ہے
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا ویسے تو نبی پر وحی 40 سال کے بعد اترتی ہے، لیکن پیغمبر مشکل میں آ جائے تو اللہ قانون بدل دیتا ہے۔ ہم نے 7 سال کی یوسف کو وحی کی کہ میرے پیغمبر گھبرانے کی بات نہیں، یہ آپ کو گرانے والے ایک وقت آئے گا منگتے بن کے آپ کے در پہ آئیں گے اور آپ کو پہچانے کی بھی نہیں، لیکن سوالی بن کے آئیں گے، بھکاری بن کے آئیں گے۔ یہ آج آپ کو گرانے والے ہیں، لیکن میں تو رب ہونا جو ذلت کے نقشوں میں عزت پیدا کرتا ہوں۔ انہوں نے گرا دیا، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اٹھاؤں گا، انہیں گرا دوں گا، اتنا گراؤں گا، آپ کو اتنا اٹھاؤں گا، انہیں اتنا گراؤں گا کہ یہ بھکاری بن جائیں گے، آپ مصر کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ نہیں؟ قرآن میں آگے آ رہا ہے پورے تسلسل سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں لے کر جناب یوسف کو کنویں کے اندر رکھے ہوئے ایک صاف ستھرے پتھر پہ بٹھا دیا، اور اللہ نے وحی کر کے بتلا دیا کہ میرے نبی گھبرانے کی بات نہیں ہے، 1:37 p.m. گھبرانا نہیں، انتظام سارا ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گراتے ہوئے کرتا اتار لیا۔ کتنے بے رحم تھے، سگے ایک باپ سے پیدا ہونے والے بھائی کے جسم سے قمیص بھی اتار لی، اور ایک جانور کو ذبح کر کے اس پر خون لگا دیا، جھوٹا خون۔ یہ آج بھی لوگ جھوٹا خون لگا کے روتے ہیں شام کے ٹائم میں، یہ بھی شام کے ٹائم میں روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے ابا جان ہم دوڑنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا، اچانک جو ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ہم بڑی پکی بات کر رہے ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، لیکن ہم بڑے سچے ہیں۔ یہ پوری بلا نے کرتا دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جو آدمی 2 نمبر کام کرتا ہے نا تو اللہ پھر اسے عقل چھین لیتا ہے۔ کرتے پہ خون تو لگایا لیکن اس کو پھاڑا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ بھیڑیا بھی کتنا سمجھدار تھا، جس نے درمیان سے یوسف کو نکال کے کھا لیا، کرتے کو پھٹنے ہی نہیں دیا۔ یہ تمہاری کارستانی ہے، یہ داستان مجھے بنا کے سنا رہے ہو نا، یہ تمہاری کارستانی ہے، ورنہ بھیڑیا کھاتا تو کرتا بھی تو پھاڑتا نا۔ کرتا جو کا تو صحیح سالم موجود ہے، اور تم کہتے ہو درمیان سے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔
اللہ فرماتے ہیں لائے ہیں قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. سچا تو نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کا تو نہیں تھا، وہ تو جانور کا تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فرمایا بیٹو یہ تمہاری کارستانی ہے، میں سمجھ گیا ہوں ساری شیطانی تدبیر تم نے بنائی ہے، لیکن میں بہترین صبر کروں گا. صبر جمیل، صبر جمیل کروں گا. اور صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں رب کو فریاد سنائے لیکن مخلوق سے شکوہ تک نہ کرے. واللہ المستعان علی ما تصفون. فرمایا باقی جو تم داستان بیان کر رہے ہو اس میں اللہ سے مدد مانگتا رہوں گا. سکھایا حضرت یعقوب نے اپنے عمل سے کہ مشکل میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. باقی یہاں تک دوسرا حال مکمل ہو گیا، دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا. تو آج کے قصے میں، آج کی تقریر میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے کے 2 مرحلے عرض کر دیے ہیں. باقی جو 13 مرحلے باقی ہیں وہ انشاءاللہ ترتیب سے بات چلتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قصص و واقعات سے نکلنے والی عبرتوں اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Back button.